اسی طرح سکن ٹائٹ مرد کے لیے بھی جائز نہیں، عورت کے لیے بھی جائز نہیں. ہم نے صرف یہ سمجھا یہ عورت کے لیے حرام ہے. سکن ٹائٹ لباس یعنی جسم کے ساتھ جڑا ہوا لباس، خاص کر گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کے لیے. اور عورت کی جو سطر ہے وہ بھی بتاتا ہوں. تو اس دوران جسم کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا لباس جیسے بڑی عورت کے لیے حرام ہے، اسی طرح 7 سال کی بچی کے لیے بھی ناجائز اور حرام. اگر وہ ایسا لباس پہنتی ہے تو اس کے ماں باپ اس جرم کی وجہ سے گناہ گار. تو جو لباس مردوں کا ہے وہ عورت نہ پہنے، جو عورتوں کا ہے وہ مرد نہ پہنے. اسی طرح جو لباس لڑکوں کا ہے وہ لڑکی نہ پہنے، اور جو لڑکیوں کا ہے وہ لڑکے نہ پہنے. چپل اور جوتے میں بھی اس کا فرق رکھنا ہے، لباس کے رنگ میں بھی اس کا فرق رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے لباس کی تراش خراش میں، اس کی بناوٹ میں بھی فرق رکھنا ہے. پھر ہے عورت کا مسئلہ. عورت کے لیے ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر ہے اس کا چہرہ چھوڑ کے اس کے ہاتھ، ہتھیلی اور انگلیاں، ہتھیلی اس کو کہتے ہیں سامنے والے سے، ہتھیلی اور انگلیاں، اور اس کے پاؤں کا تلوا اور اس کے پاؤں کا آخری حصہ پنجہ، انگلیاں، اس کو چھوڑ کر عورت کا سارا جسم ستر ہے. اس کو اچھی طرح سمجھنا. جو شادی شدہ ہیں وہ سمجھیں، ان پر بیویوں کی ذمہ داری. جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی بچیوں کے بارے میں، اور جن کے پاس بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کے متعلق عند اللہ مسئول ہیں، یعنی ان سے سوال ہوگا. ہر عورت جو بالغ ہے، اور اسی طرح وہ عورت جو مراہقہ ہے، مراہقہ اس کو کہتے ہیں جو بلوغت کے قریب ہے، بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن بلوغت کے قریب ہے. یعنی 10 سال 9 سال کی بچی، آج ہر 9-10 سال کی بچی اور اس سے اوپر کی عورت، اس کے لیے اپنا چہرے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بال نہیں، بال چھوڑ کے، بالوں سے نیچے یہ سامنے کا حصہ جو ملاقات کے وقت کسی کے سامنے رہتا ہے، جس پر پہلی نظر پڑتی ہے، فوکس ہوتا ہے جس پر نگاہ کا، اس کی ہتھیلی اور انگلیاں، یہ نہیں، اوپر والا حصہ یہ پردے میں داخل ہے. اور پاؤں کا نچلا حصہ تلوا اور پاؤں کا آگے کا حصہ پنجہ، یہ عورت کا سطر میں داخل نہیں، ورنہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم سطر میں داخل ہے. اجنبی آدمی کے سامنے عورت کے لیے جسم کے ان اعضاء میں سے یا اس پورے جسم میں سے کسی حصے کا کھولنا بھی صرف ناجائز نہیں، حرام ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اگر نماز کے دوران، یہ دوسرا مسئلہ ہے، نماز کے دوران کسی عورت کے اس پورے بدن میں سے جسم کا کوئی حصہ ایک رکن کے برابر کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مثلا اس کا دوپٹہ پیچھے ہو گیا اتنا، اور اتنی دیر پیچھے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، پھر اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا، اتنا ٹائم گزر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. یا اس نے پاجامہ پہنا اور اس کا شلوار پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، جیسے آج فیشن چلا ہے، مردوں سے کہا گیا تھا اوپر رکھو، مردوں نے نہیں رکھا، تو اللہ نے فرمایا تم نہیں رکھتے، تمہاری لڑکیوں سے کروایا جائے گا یہ کام. تو شیطان نے کروا دیا. اسی طرح اگر کسی بچی کی آستین، بازو چھوٹی ہے، جیسے آج کل فیشن ہے، لڑکیاں بازو ایک تو چھوٹی سلواتی ہیں، یہاں تک ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ آستینیں بڑی کھلی ہو گئی ہیں، پاجامے کے نیچے سے بھی اور بازو کی آستین بھی بہت کھلی ہیں. وہ اتنی کھلی ہیں کہ اگر لمبی بھی ہو آستین، جب ایسے کرتی ہیں تو وہ خود بخود ڈھلک کہ یہاں آ جاتی ہیں.
تو اگر کسی بچی اور عورت کا نماز میں آستین چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا کھلا ہونے کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہ گیا، اتنی سی بازو بھی کھلی رہ گئی، اور اتنا وقت گزر گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سکون کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جاتا، اور اس نے اس دوران ٹھیک نہیں کیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑی اور توبہ بھی کرنی پڑی۔ البتہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح چہرہ کھلا رکھنے کی، یعنی سطر میں نہیں ہے، اور ہتھیلیاں، انگلیاں اور پاؤں کے پنجے اور تلوے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، ساتھ ہی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے ان کو بھی چھپا کر رکھے، باہر نکلے تو گلاؤز پہنے، موزے پہنے، یا اسی طرح چہرے کے اوپر نقاب ڈالے۔ اسی طرح ایک رعایت اور دی گئی ہے کہ پردہ اور حجاب کے باوجود یہ رعایت ہے کہ وہ اگر باہر نکلتی ہے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ فتنے کا خطرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلے جس کی وجہ سے غیر مردوں کی توجہ اس کی طرف ہو، یعنی گھر سے باہر جانے کے لیے، باضابطہ بازار جانے کے لیے وہ منہ نہ دھوئے، اس ٹائم وہ کریم پاؤڈر نہ لگائے، اور خوشبو لگانے کی تو عورت کو اجازت ہی نہیں ہے۔ جس خوشبو کی مہک دوسرے تک پہنچے وہ خوشبو لگا کر عورت کا اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنا حرام ہے، اور ایسی عورت کو بدکار عورت کہا گیا ہے۔ تو جیسے اجازت ہے کھلا رکھو، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں بھی بند رکھے جائیں، ایسے ہی شریعت نے سہولت کی وجہ سے تاکہ کوئی دشواری نہ ہو عورت کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی، باپ، سگے چاچا، سگا ماموں، دادا، نانا، بیٹا، یہ جو رشتے ہیں، پوتا پوتی اور نواسا، یعنی بیٹے کی اولاد اور بیٹی کی اولاد، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ باپ بیٹا، دادا نانا، سگا چاچا، سگا چاچا سمجھتے ہیں؟ پنن پتر، سگا ماموں، پنن مام، ایک ہوتا ہے نا وار پتر، سوتیلا، اپنا، یہ اسی طرح اپنا داماد زامتر، اور اپنا سسر عورت کے لیے، گھر والے کا باپ، ان کے سامنے عورت کو اتنی اجازت ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنا پورا پیر کھلا رکھ سکتی ہیں، اپنی بازو کھول سکتی ہیں، کیونکہ انہیں برتن دھونے ہیں، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، جھاڑو دینا ہے ان کے سامنے۔ اسی طرح اگر مجبوری کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے دوپٹہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے، بال سامنے سے کھل جاتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، اس پر انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی، بشرطے کہ یہاں بھی شرط لگی ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور آج اس دور میں داماد سے بھی خطرہ ہے، سسر سے بھی خطرہ ہے، جبکہ سسر جوان ہو بلکہ بوڑھا ہو تو پھر بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو ان سب کے سامنے جسم کے اتنے حصوں کو کھولنے کی اجازت ہے مجبوری کی وجہ سے، لیکن ماسو، خالو، خالہ کا گھر والا، اس کے سامنے نہیں، اس لیے کہ وہ محرم نہیں ہے۔ بہنوئی، بہنوئی سمجھتے ہیں نا، بہن، وہ محرم نہیں ہے۔ چاچے کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، وہ محرم نہیں ہے۔ جب یہ محرم نہیں ہے تو ہمسایہ، مہمان، رشتہ دار دور پار کے کیسے محرم ہوئے؟ ان کے سامنے اس عورت کا نہ جسم کا سر کھولنا، نہ بازو کھولنے کی اجازت ہے، نہ ٹخنے کھولنے کی اجازت ہے، نہ ہی ان کے سامنے بے پردہ ہو کر آنے کی، اور نہ ان کے سامنے تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ان کے ساتھ الگ سے بیٹھنے کی، ہنسی مذاق کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نازک مسئلہ ہے۔